اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ الحمدللہ، نماز سیکھ کر پڑھیں اور نماز سمجھ کر پڑھیں کہ آج ہماری یہ 6ویں کلاس ہے، اور الحمدللہ آخری 10 صورتیں جس کی ترتیب شروع ہوئی تھی، انشاءاللہ العزیز آج یہ آخری 4 صورتیں انشاءاللہ العزیز ہم لوگ مکمل کریں گے۔ کہ نماز کے اندر ضم سورہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پھر ضم سورہ پڑھنا ہے، تو یہ ضم سورہ عام طور پر ایک عام مسلمان ایک بالکل منیمم کو سامنے رکھ کر یہ چیز ترتیب دی گئی ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے اور لوگ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مقبول فرمائیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، کہ یہ آخری 30ویں پارے کی 10 صورتیں یہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، اور عام طور پر ہم لوگ یاد کراتے ہیں اپنے بچوں کو بھی، تو ان کے معانی اور مطالب سے واقفیت اور ان کے اوپر توجہ اور ان کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے اپنے معاشرے میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اور پچھلی کلاس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے، جو نئی ایڈوانس چیزیں آئی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی بہتر سے بہتر کرنے اور بہتر سے بہتر استعمال کرنے کے طریقے سامنے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک کوشش جو اللہ تبارک و تعالی نے شروع فرمائی اور اس کا فائدہ بھی ہم کو محسوس ہو رہا ہے، تو یہ سورۃ اللحب سے انشاءاللہ العزیز آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ اللحب ہے، جس میں 5 آیات کریمہ ہیں، اور جس کا لفظی ترجمہ لفظ بلفظ اس طریقے سے ہے: تبت، ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے، یدا، دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، وہ تبا، اور وہ برباد ہو جائے، ما اغنا، نہیں کام آیا، عنہ، اس کو، مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا، سیصلا، ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن، آگ میں، ذات لہب، شعلوں والی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ، اٹھانے والی ہے، ڈھونے والی ہے، الحطب، لکڑیاں، فی جیدہا، اس کی گردن میں، فی میں، جیدہا، گردن، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی ہے، من مسد، بٹی ہوئی،
خوب بٹی ہوئی. تو یہ سورۃ اللہب کے لفظی ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، اور آیت با آیت ترجمہ اس کا ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سیصلا نارن ذات لہب، وہ عنقریب شعلے والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو سر پر لکڑیاں لاد کر لاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی. تو یہ سورۃ اللہب ہے. اور اس سورے کو جیسا کہ ابھی ہم نے لفظی ترجمے میں دیکھا کہ یہاں پر تبت کا لفظ جو ہے 2 مرتبہ استعمال ہو رہا ہے، اور جو الفاظ ہم کو معلوم ہیں، جیسا کہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے اس ترتیب کو اپلائی کیا ہے کہ اس طریقے کو ہم نے اختیار کیا ہے کہ جو الفاظ کے معانی ہم کو معلوم ہیں اس کو ہم انڈر لائن کر دیں، اور جو الفاظ ابھی ہمارے علم میں نہیں ہیں تو اس کو معلوم کرنے کی ہم کوشش کریں. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، اور الحمدللہ لفظ با لفظ قرآن مجید کے تراجم ترجمے بھی آئے ہیں، اور علماء کرام نے اس سلسلے میں کوششیں فرمائی ہیں تو ان سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو یہاں پر تبت کا لفظ جو ہے 2 مرتبہ آ رہا ہے کہ تباہ ہو جائے، ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے. ابو لہب یہ نام ہے، ابو لہب اس کا لقب ہے، ٹائٹل ہے. مال یہ لفظ بھی کو معلوم ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے. نار، نار جہنم، یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو یہاں اس طریقے سے ہماری جو الفاظ کے معانی ہم کو معلوم ہیں، اور جو الفاظ یہاں پر دہرائے گئے ہیں، تو تبت کا لفظ دہرایا گیا ہے. تو جو الفاظ ہم کو تھوڑی سی کوشش اور محنت سے ہم کو معلوم ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے ایک لفظ ہو کا لفظ بھی آ رہا ہے، انہو مالہ وامرأتہ، تو یہ ہوتا ہے اس کا. تو یہ ایک ایک لفظ کے اوپر تھوڑی سی ہماری توجہ، ہمارا کانسنٹریشن جو ہے وہ ہم کو قرآن سے قریب کرنے والا ہے. تو یہ سورۃ اللہب کہ جس کے اندر ہم کو اغنا، ما اغنا نہیں کام آیا، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا. سیصلا عنقریب وہ داخل ہوگا. لہب شعلہ، ذات لہب شعلے والی. امرأتن بیوی، حمالتن ڈھونے والی. الحطب لکڑیاں. جید گردن. حبل رسی. مسد خوب بٹی ہوئی. تو یہ اس طریقے سے الفاظ کے اوپر ہم جو نئے الفاظ ہیں اس کے اوپر توجہ دیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور ہم صورتوں کے معانی اور مطالب کو سمجھ سکتے ہیں. اور سورۃ اللہب جس کی مختصر تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی 3 سال میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پوشیدہ طور پر اپنے
حلقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اسلام کو پہنچایا۔ اور جب اللہ کا حکم آیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت فرمائی اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خاندان والوں کی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ابو لہب چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا ہے، تو وہ بھی اس دعوت میں شریک تھا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش فرما رہے ہیں تو اس کو وہ پورے لوگ سنے اور چلے گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ علل اعلان اسلام کی دعوت دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے دستور کے مطابق صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، دعوت دی۔ چونکہ ابو لہب کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہلے بھی پہنچ چکی تھی، تو ابو لہب نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے والوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمن کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم اس کو سچ جانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اسلام قبول کرو، اللہ کو مان لو، تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو اس موقع پر ابو لہب نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی کہ وہ الفاظ کہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے بدتمیزی اور گستاخی کی۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، اور جو کچھ اس نے کمایا، اور عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی طرف سے جس طرح کی محبت اور جس طرح کی تقویت ملی، بالکل اس کے خلاف یہ ابو لہب نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور دین اسلام کے خلاف وہ مورچہ سنبھال لیا، اور اسی کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جس کا نام ام جمیل ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے، یعنی وہ جنگل سے لکڑیاں لاتی ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں بچھاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ چغل خور ہیں، حمالۃ الحطب کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ چغل خور ہیں۔ تو اس سورے کے اندر ابو لہب کا انجام بیان کیا گیا اور اس کی بیوی کا انجام، کہ ابو لہب جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، شعلوں والی آگ میں، کہ وہ کفر پر مرے گا، اور جنگ بدر کے بعد وہ بہت بدترین موت سے مرا، اور اس کی بیوی بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ تو یہ سورۃ اللہب کی مختصر تشریح اور تفسیر ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا لفظی ترجمہ ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ہوا وہ، اللہ احد یکتا ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد
نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پر لم یلد کا لفظی ترجمہ مطلب یہ کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ولم اور نہیں ہے، یکن اس کا، لہو اس کا، کفون ہمسر برابر، احدن کوئی، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو آیت کا ترجمہ لفظ با لفظ ترجمہ ہم نے پڑھا، اور آیت با آیت ترجمہ ہم پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص اس سورہ کا نام ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید، کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اللہ تبارک و تعالی کے عقید توحید کو اس طرح ایک مختصر سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ سورہ مختصر ہے لیکن بڑی فضیلت ہے اس کی، اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور کل سورۃ الزلزال کی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص جو ہے 1/3 قرآن کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ جو مختصر سی سورہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عقید توحید کو پوری طریقے سے واضح فرما دیا، اور عقید توحید کا اتنا بہترین بیان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سورہ اخلاص کو جو ہے بہت محبوب رکھتے تھے، اور جہاں تک اس کے مضامین ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کہ انہوں نے اس کی بڑی خوب وضاحت کی، بڑے بہترین انداز میں اس کی وضاحت کی، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی تعداد میں شرک کیا جاتا ہے، یعنی ایک کے بجائے 2 3 یا بہت سے خدا مانے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہزار معبود ہیں۔ احد کبھی منصب و مرتبے میں شرک ہوتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو رزق کا دیوتا، کسی کو علم کی دیوی، کسی کو زندگی اور موت کا مالک سمجھ لیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی صفات ہیں ان میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا جائے۔ سمد کے لفظ سے اس کی تردید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے انجام دینے میں کسی شریک و مددگار کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز اور اپنے آپ میں کافی ہیں۔ تیسری بات، کبھی شرک اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے کنبہ یعنی خاندان مان لیا جاتا ہے، جیسے خدا کا بیٹا، خدا کا باپ، خدا کی بیوی، اور تصور کیا جاتا ہے کہ جب یہ خدا کا رشتہ دار ہے تو خدائی اس میں بھی ہے، جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو لم یلد ولم یولد کہہ کر اس کی جڑ دی گئی کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ یہ ہے کہ بعض قومی شخصیتوں کے بارے میں یہ فرض کر لیتی ہیں کہ وہ ان کے کام کر سکتے ہیں اور خدا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو لم یکن لہو کفوا احد کہہ کر اس کا رد کر دیا گیا کہ کوئی اللہ کے برابر اور ہمسر ہی نہیں ہے، ہی نہیں۔
جو اس پر اثر انداز ہو سکے۔ تو یہ سورت جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے بہت غیر معمولی صورت ہے۔ اور جیسا کہ الفاظ ہیں، تو مختصر سے الفاظ ہیں کہ ہیں، آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے، اور وہیں پر قل، ہم سب کو معلوم ہے الحمدللہ مسلمان قل کے معنی جانتے ہیں، تو یہاں پر جو الفاظ ہمیں سیکھنا ہے وہ مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن مضمون کتنا غیر معمولی ہے۔ یہ قرآن مجید کا کمال ہے، یہ اللہ کے کلام کا کمال ہے کہ مختصر سی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید جیسے عظیم عقیدے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ صورت جس کے اندر مختصر سے الفاظ ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک ایک لفظ پہ ہم غور کریں، تو یہاں پر لم کا لفظ آ رہا ہے، تو لم جو ہے وہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ تو یہ ایک ایک چیز ہے جس کو ہم بہت آسانی سے کہ غور کریں، قرآن مجید پر توجہ دیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی توجہ ہوگی، اور وہیں پر ہمیں اللہ کا کلام بھی سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جس کا لفظی ترجمہ ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، بربی، رب کی، الفلق، صبح کی، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شری، شر سے، ما خلق، جو پیدا کیا یعنی مخلوقات، ومن شری، اور شر سے، غاسق، اندھیرے کی، رات کے اندھیرے کی، اذا، جب، وقب، وہ چھا جائے، ومن شری، اور شر سے، نفاساتی، پھونکنے والیوں کی، فی العقد، گرہوں میں، ومن شری، اور شر سے، حاسد، حسد کرنے والے کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ سورۃ الفلق جس کا لفظی ترجمہ ہم نے دیکھا ایک ایک لفظ کو، تو اس کا آیت با آیت ترجمہ اس طرح ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ اس کی تاریکی پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہ میں پھونک مارتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ سورۃ الفلق جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، 4 چیزوں کے شر سے۔ تو ان سورت کے اندر ہم غور کریں گے تو اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں کہ رب، رب کا لفظ ہم لوگ جانتے ہیں، الفلق، صبح، تو الفلق جو ہے وہ صبح ہے، یعنی رات کی تاریکی چھڑ جاتی ہے پھر صبح ہوتی ہے، من شری، شر، برائی سے، ما خلق، جو کچھ پیدا کیا یعنی مخلوقات کے، پھر من شری، شر سے، غاسق، اندھیری رات کی، اذا، جب، وقب، اندھیرا تاریکی پھیل جائے۔
تو یہ میں اس لیے اس کو دوہرا رہا ہوں کہ یہاں پر ہم غور کریں گے تو آیت نمبر 2 میں بھی من شرری، آیت نمبر 3 میں بھی من شرری، اور آیت نمبر 4 میں بھی من شرری، اور آیت نمبر 5 میں بھی من شرری۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی پناہ مانگنے اور 4 چیزوں سے پناہ چاہنے کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ سورت کے اندر الفاظ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلق کا لفظ، خلق کا لفظ، غاسق اور وقب، نفاسات، عقد، اور اس کے علاوہ حاسد کا لفظ اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، حسد کرنے والا، حسد کہ جب اس نے حسد کیا۔ تو سورۃ الفلق کے اندر کچھ الفاظ ہیں جس کی توجہ ہمیں دینا ہے، تو انشاءاللہ پوری سورت ہمارے ذہن و دماغ میں ذہن نشین ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صبح کے شر سے اللہ تبارک و تعالی نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، اور مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اندھیری رات کے جب اندھیرا پھیل جائے تو اس کے شر سے، اور جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں ان کے شر سے، اور چوتھی چیز ہے حسد کرنے والا جب حسد کرنے پر آ جائے۔ یہ سورۃ الفلق، اور اس کے بعد جو قرآن مجید کی آخری سورت ہے سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں معوذتین کہا جاتا ہے کہ پناہ دینے والی صورتیں ہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر مدینہ منورہ میں ایک منافق یہودی کہ جس کا نام لبید بن عاصم ہے، اس نے اور اس کے بیٹیوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جادو کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں کہ جس کے اندر 11 آیات کریمہ ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیات کریمہ، اور سورۃ الناس میں 6 آیات کریمہ، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس جادو کا توڑ تھا اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام وہ پورا واقعہ ہے، کافی تفصیل ہے، کافی روایتوں میں اس کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں اپنے موضوع کے اعتبار سے، اور پھر یہ 2 صورتوں کا اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ صبح و شام اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو پڑھا کرتے تھے۔ آخری سورت کریمہ ہے سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جس کا لفظی ترجمہ ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، رب کی، الناس انسانوں کے، ملک بادشاہ، الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شرری شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، الذی جو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، فی میں صدور دلوں، الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی جنوں میں سے، والناس یا اور انسانوں میں سے۔ تو اس کا آیت بآیت ترجمہ ہے، قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں،
ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو یہ سورۃ الناس بالکل سورۃ الفلق کے جو الفاظ آئے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت کریمہ قل اعوذ بربی، یہاں پر بھی قل اعوذ بربی، لیکن سورۃ الناس میں ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان کی گئیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہ لوگوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود۔ تو یہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بہترین نام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے رب ہیں، انسانوں کے بادشاہ ہیں، انسانوں کے وہ معبود ہیں۔ اس کے بعد جس چیز سے پناہ چاہی گئی ہے وہ وسوسہ ڈالنے والا ہے، اور وہ خناس ہیں جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، اور جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو جنات تو وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں۔ احادیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے رہتا ہے۔ اور انسان کیسے کہ آج کے موجودہ زمانے میں جس طرح کی باتیں، جس طرح کے پروپگنڈے یہ کیے جا رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، کہ وہ وسوسے ہی ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے، اللہ کے رسول سے دور کرنے کی کوششیں ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اس سورے کے اندر ہم غور کریں تو ناس کا جو لفظ ہے کہ اس سورے کے اندر پہلی آیت کریمہ میں، دوسری آیت کریمہ میں، تیسری آیت کریمہ میں، پھر 5ویں آیت کریمہ میں، اور 6ویں آیت کریمہ میں، یعنی 5 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور وہیں پر جو الفاظ ہم کو معلوم ہیں تو صرف کچھ مختصر سے الفاظ ہیں جو ہم کو جاننا ہے۔ ملک، ملک جو ہے وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، الہ استعمال کرتے ہیں، وسوسہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، خناس بھی بولتے ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں جس کے اوپر ہم کو تھوڑی سی توجہ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی یہ صورتیں جو ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، اور الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو بھی یاد دلاتے ہیں، تو اس کے معنی اور مطالب سے ہم آسانی سے واقف ہو سکتے ہیں، اور نماز سمجھ کر پڑھیں کہ اس سلسلے میں جو ضم سورہ کے لیے یہ آخری 10 صورتیں بندے نے منتخب کی تھیں کہ یہ کم سے کم یہ 10 صورتوں کا لفظی ترجمہ، ان کی تھوڑی سی وضاحت ہمارے سامنے آ جائے، تو یہ صورتیں جو ہیں الحمدللہ مکمل ہوئیں۔ پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں، جو اور اذکار ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بولنے والے کو، سننے والوں کو، اور تمام ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی برکتیں اور اپنی پسندیدگی عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہر طرح کا خیر ہمارے لیے مقدر فرمائیں۔ جی دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
آمین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے مولا تعالی، آپ نے جو سلسلہ شروع فرمایا ہے، اے مولا تعالی اس میں خیر عطا فرما دیجئے، اس میں بھلائی عطا فرما دیجئے. اے مولا اس میں ہمارے لیے قرآن سے اور دین سے قریب ہونے کا ذریعہ فرما دیجئے. اے مولا تعالی ہر طرح کا خیر ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے. اے مولا ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے مولا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے خیر اور بھلائی عطا فرما دیجئے. اے مولا ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. اے مولا تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور باقی رکھیے. اے مولا تعالی ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرمائیے. اے مولا کریم جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں، مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے. ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائیے. اے مولا کریم اس موقع پر ہمارے اپنے اہل و عیال، اپنے بھائی بہن، اے مولا ہماری اعلیٰ اولاد کو اے مولا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دیجیے. اے مولا کریم ہمارے خاندانوں میں خیر اور برکت عطا فرما دیجیے، الفت و محبت عطا فرما دیجیے. اے مولا تعالی ہر طرح کی ناراضگیوں اور تلخیوں سے اے مولا ہم سب کو بچا لیجیے. اے مولا صلہ رحمی کرنے والا فرما دیجیے. اے مولا کریم ہر طرح کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں. اے مولا آپ عنایت فرما دیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اے مولا آپ روک تو کوئی دلانے والا نہیں ہے. اے مولا ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کریم ہیں، آپ داتا ہیں، آپ دیتے ہیں. اے مولا ہمیں آپ سے لینے والا فرما دیجیے. اے مولا ہمیں آپ سے مانگنے والا بنا دیجیے. اے مولا خیر کے بھلائی کے اسباب اور وسائل اور ذرائع مہیا فرما دیجیے. اے مولا کریم بہت سے بھائی بہنوں نے، دوست احباب نے، حضرات و خواتین نے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، امیدیں رکھتے ہیں، مولا ان سب کے حق میں ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. مولا ہم بیماروں کو، ہمارے بیماروں کو اے مولا صحت و شفا عطا فرما دیجیے. اے مولا ہمارے مرحومین، امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. اے مولا کریم ہندوستان میں اے مولا بڑے نازک حالات چل رہے ہیں. اے مولا کریم ان حالات میں اے مولا امت کو خیر عطا فرما دیجیے. اے مولا اس آزمائش میں اے مولا امت کو صبر کی اے مولا استقامت کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے مولا کریم جو اسلام دشمن ہیں، مسلمان دشمن ہیں، اے مولا تعالی ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما دیجیے. ورنہ اے مولا خس و خاشاک کی طرح اے مولا انہیں اس دنیا سے پاک صاف فرما دیجیے. اے مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. اے مولا تعالی فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت فرمائی، فلسطینی مجاہدین کی حفاظت فرمائی. اے مولا کریم اے مولا ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی بھلائی اے مولا ان کو عطا فرمائیے. غیب سے اسباب اور وسائل مہیا فرمائیے. اے مولا کریم جو مانگا ہے اے مولا وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے مولا کریم جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ احسن الجزا. آمین. یہاں سب کچھ فرما رہے ہیں. جی نہیں سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.